بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ چھوڑیں انجینئر کو، آپ اپنی بات کریں، انجینئر اپنی بات کرتا ہے۔ آپ کا جو علمی اختلاف ہے، اس علمی اختلاف کو کسی اور طریقے سے کسی اور وقت میں حل کر لیجئے گا۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں یہ جو غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کی، یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، ہمارے عوام جو ہے، سادہ لوح قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، وہ ان کو یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی علمی اختلاف ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، اور باقی جو جتنے مسالک ہیں اہل سنہ کے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انجینئر مرزا سے کوئی علمی اختلاف ہے۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا انجینئر مرزا کے ساتھ کوئی علمی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو انجینئر مرزا کوئی علمی شخصیت ہے کہ وہ علمی اختلاف کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، پہلی بات، نہ تو وہ عالم ہے، اور نہ ہی وہ عربی زبان اور لغت جانتا ہے۔ جو عربی زبان نہیں جانتا تو دین تو پورا عربی کے اندر ہے، قرآن بھی عربی کے اندر ہے، حدیث بھی عربی کے اندر ہے، تو وہ علمی اختلاف کیسے کر سکتا ہے جب اس کو گرامر نہیں آتی؟ وہ کسی دین کے بنیادی جو مسائل ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کے معنی، تراجم، مفہوم کو سمجھ نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ علمی اختلاف کی کیا بات ہے؟ وہ تو علماء کرام کی جو مترجم حدیث کی کتابیں یا ترجمے والے قرآن مجید تھے، اس نے وہ اٹھائے، اپنے طور پہ پڑھا، اس کو جو سمجھ آیا اس نے پھر پھینکنا شروع کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ علمی نہیں ہے، ہمارا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہے، عقائد کے حوالے سے، اور مین اور بنیادی جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا جو ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے یہ بڑی بری سوچ رکھتا ہے۔ پہلے یہ تھا، یا ایسے سمجھ لے کہ انجینئر مرزا جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے اس کو لانچ کیا گیا ہے، اس کو لانچ کرنے والے کوئی اور ہیں، انجینئر مرزا بذات خود وہ نہیں ہے، اپنے دار و مدار پہ یہ کچھ نہیں کر رہا اور نہ ہی بول رہا ہے۔ وہ ہمیں اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس کے جو پرانے بیانات ہیں وہ سنیں، یہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں وہی عقائد رکھتا جو ہم رکھتے ہیں، لیکن پھر وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شروع میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، علماء کرام نے، ہم نے یہ بات شروع میں کر دی تھی کہ یہ رافضیت کی طرف جا رہا ہے۔ جب تھوڑا سا یہ رافضیت کی طرف گیا تو ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ رافضیت کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یقین نہیں کیا، لیکن اب واضح ہو چکا ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حدیث سنائی جاتی ہے، اس کو مرچیں لگ جاتی ہیں۔ کہتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ علی، تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے تیری میرے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی۔ تو کہتا ہے کہ اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے، اس کے بارے میں وہ اس کو سرے سے انکار کر دیتا ہے اس حدیث کا، حالانکہ وہ جو روایت ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ بھی ہے، لیکن اس میں نبوت کے حوالے سے نبی اسلام نے نہیں فرمایا، بلکہ باقی جو معاملات تھے، رشتہ داری تھی، تعلقات تھے، وہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا اور میرا وہ والا رشتہ ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تھا۔ اور نبوت کی بات نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، صریح الفاظ میں حضرت علی کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا، لیکن حضرت عمر کے بارے میں ایسا فرمایا۔ تو یہ جو رافضیت والا طریقہ کار ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فضائل کے اندر تنقیص کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو دین کی جو بنیاد ہیں، دین کی جو اساس ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ ہمارا جو اختلاف ہے، پہلی بات جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی علمی لیول ہے نہیں، لہٰذا یہ علمی اختلاف ہم اس کے رکھ نہیں سکتے، اس کی لیول ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے درمیان کوئی علمی اہلیت اور قابلیت ہوتی تو آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیث دیوبندی، اسی طرح دیوبندی بریلوی، بریلوی اہل حدیث، بریلوی دیوبندی، آپس میں یہ تینوں جو مسالک ہیں، ان کے آپس میں مناظرہ جات کافی سارے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گے کہ علماء آپس میں بیٹھتے ہیں، بحث مباحثہ اور مناظرہ کرتے ہیں۔
لیکن کبھی بھی انجینئر مرزا کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں بیٹھنا نہیں چاہتا. زیادہ سے زیادہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر لائیو پروگرام کرتا ہے، اور جب علماء اس کی پکڑ کرتے ہیں یہ دوڑ جاتا ہے. تو طریقہ کار یہی ہے، یہ بات زبانی کرتا ہے، پھر علماء کرام اس کی گرفت کرتے ہیں تو یہ دوڑ جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر مرزا کوئی علمی شخصیت نہیں ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی علم ہے، اور نہ ہی یہ علمی اختلاف کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو لانچ کیا گیا ہے، ہمیں کچھ ذرائع سے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ پہلے وہ والے عقائد بیان کرتا تھا جو ہمارے ہیں، اہل السنہ کے ہیں، لیکن اب یہ روافض کے عقائد بیان کرنے لگا. آہستہ آہستہ ایسا کچھ ہوا ہے، یہ ایک ساتھ یکدم نہیں ہوا. ہاں یہ کہہ دیتا کہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میں اس سے اہل سنت سے جو ہے نا مجھے حق معلوم نہیں ہو رہا، وہاں پہ روافض کی طرف مجھے حق معلوم ہو رہا ہے، یہ بھی بات واضح ہو جاتی. لیکن چونکہ اس کو اہل سنت کو روافض کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے کہ تم جو ہے نا اہل سنت کی صفوں میں جاؤ اور رافضیت پھیلاؤ ان کے تقیہ کر کے، تو یہ وہی شخص ہے. جبکہ آپ دیکھ لیں کسی بھی عالم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، نہ تو کسی اہل حدیث، نہ کسی دیوبندی، نہ کسی بریلوی. جبکہ روافض کے ساتھ آئے روز یہ ان کے جامعات میں، ان کے مدارس میں جا کے ملتا ہے، وہ اس کے پاس آتے ہیں، یہ اس کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ اس کی کھلی بیٹھک ہے. لیکن اہل السنہ کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات خوب ذہن نشین کر لیں کہ انجینئر مرزا کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے. گستاخ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہوتا. اب جو صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، نعوذ باللہ عشرہ مبشرہ یا سیدہ عائشہ کے بارے میں ان کو باغیہ کہتا ہے، تو ایسے شخص سے کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. بہرحال میں اس حوالے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ انجینئر مرزا دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مرزا انجینئر نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس طرف جا رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے.